سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 17۔ بختی کو اپنے کانوں پر اور اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے کوئی اور ہی ڈھونگ سمجھ رہی تھی جو اسے پھانسنے کے لیے رچایا جا رہا تھا۔ یہ کوئی نئی فریب کاری تھی یا دھوکہ دہی کا کوئی اور ہی طریقہ؟ بختی ان چودھریوں کو جانتی تھی، یہ کوئی اچھے لوگ نہیں تھے۔ اپنے نوکروں وغیرہ کے لیے تو فرعون بنے رہتے تھے، اپنی حیثیت سے کم درجے حیثیت کے لوگوں کو بھی حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ لدھیانہ کے اپنے قصبے میں وہ ان چودھریوں کی باتیں سنا کرتی تھی۔ پاکستان میں آ کر بہت عرصہ بعد اس نے ان بڑے چودھریوں اور جاگیرداروں کو قریب سے دیکھا تھا۔ یہ چودھری ان سے مختلف نہیں تھے، لیکن وہ تو ایک جلتا دیا تھا جو خود ہی بجھ گیا تھا۔ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ بختی جان گئی تھی کہ اپنے اس بیٹے کے لیے چودھری بہت ہی حساس تھا، لیکن چودھری کا ایسا رد عمل اسے حیران کر رہا تھا۔ چودھری صاحب، بختی نے روندی ہوئی اور ہاری ہوئی آواز میں کہا، آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہ لوگ آپ کے پاس یہ کہہ کر لائے تھے کہ آپ کی بیوی مر گئی ہے اور آپ میرے ساتھ شادی کریں گے، لیکن بختی نے مجھے سنایا کہ چودھری نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی اور ہلکی سی ہنسی ہنس کر اسے بتانے لگا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ چودھری نے اسے بتایا کہ وہ صلہ دینے پر آ گیا ہے۔ پھر اس نے بختی کو بتایا کہ یہ دونوں آدمی اور اس کے ساتھ یہ جو عورت ہے، یہ مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہیں، اور انہوں نے کوئی ایسی تنظیم نہیں بنائی جو بے آسرا پناہ گزین لڑکیوں کو آباد کرنے کا کام کرتی ہو۔ یہ ان لوگوں کا کاروبار ہے کہ اس طرح معزز بن کر کیمپ سے کسی اچھی شکل و صورت کی لڑکی کو سبز باغ دکھا کر لے آتے ہیں اور جسے پیش کرتے ہیں اس سے خاصی زیادہ رقم وصول کر لیتے ہیں۔ میں تمہیں صحیح بتاتا ہوں، چودھری نے کہا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ پناہ گزین لڑکیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی آئی ہوئی ہے۔ کسی نے میرا تعارف ان لوگوں سے کرایا، انہوں نے میرے ساتھ سودا کر لیا اور تم تک جا پہنچے، اور تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ یہ کس طرح تمہیں ورغلا کر لائی۔ اس میں کوئی فریب نہیں تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنی تھی۔ تمہیں دیکھتے ہی میرا دل خوش ہو گیا تھا کہ میرے مطلب اور میری پسند کی لڑکی لائی ہیں۔ تم نے میرے بیٹے کی تصویر دیکھ کر اسے پہچان لیا، اور راز جو فاش ہوا تو تمہارے متعلق میرا ارادہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ تم میرے بیٹے کو موت کے منہ سے نکال کر لائی ہو، اور میں تمہیں یہ صلہ دینا چاہتا ہوں کہ اس جوانی میں تمہاری شادی مجھ جیسے بوڑھے آدمی کے ساتھ نہ ہو، اور یہ بوڑھا تمہیں بتا دے کہ اس کی بیوی مری نہیں بلکہ موجود ہے۔ چودھری اپنے بیٹے کے متعلق اس قدر حساس اور جذباتی تھا کہ باتیں کرتے کرتے اس کے آنسو نکل آئی۔ بختی نے بتایا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا چودھری نہیں تھا، سیاست میں بھی گیا تھا اور 2-4 سال بعد ہی فوت ہو گیا۔ سعید کو فوت ہوئے بھی 4-5 سال ہو گئے ہیں۔ بختی نے اپنی رائے یہ دی کہ اس چودھری نے واقعی اسے صلہ دیا تھا، لیکن بختی کے ذہن میں ایک خیال اور بھی آیا۔ بختی نے چودھری کو بتا دیا تھا کہ سعید سفر کے دوران اس کے ساتھ رومانی باتیں اور حرکتیں کرتا رہا ہے، اور والٹن کیمپ میں آ کر سعید نے اسے شادی پر رضامند کر لیا تھا۔ بختی نے میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا کہ چودھری آخر جہاں دیدہ آدمی تھا، اسے پتہ چلا کہ اس کا بیٹا بختی پر فریفتہ ہے، تو اس نے بختی کے ساتھ شادی کا ارادہ بدل دیا۔ اس نے یہ خطرہ بھانپ لیا ہوگا کہ جب بختی اس کی بیوی بن کر اس گھر میں رہنے لگی تو سعید کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ بختی پر ڈورے ڈالتا رہے گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بختی چودھری کے بڑھاپے سے اکتا کر سعید کے ساتھ درپردہ تعلق قائم کر لے۔ بختی کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ سوچ کر چودھری نے بختی کے ساتھ شادی کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اور پھر اسے اپنے پاس ہی جو رکھ لیا تھا وہ اس نے اسے ان جرائم پیشہ لوگوں سے آزاد کروایا تھا۔
یہ دونوں آدمی اور یہ عورت چودھری کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ بختی کو چودھری نے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ اللہ نے بختی کی ڈوبتی ناؤ کو پھر بچا لیا اور ساحل پر لا ڈالا۔ بختی نے چودھری کا شکریہ آنسوؤں کی روانی میں ادا کیا اور اس کے ساتھ ہی بختی کو ایک خیال آ گیا۔ اس نے سوچا کہ چودھری سے بات کر ہی لے تو اچھا ہوگا۔ چودھری صاحب، بختی نے چودھری سے پوچھا، کیا آپ میری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کریں گے؟ خوش بخت، چودھری نے کہا، برا مان جانا، میں تمہاری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں کروں گا۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں ایک بے آسرا پناہ گزین سمجھ کر اپنے بیٹے کے قابل نہیں سمجھتا، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی منگنی اپنے جیسے ایک خاندان میں کر چکا ہوں۔ بہرحال تمہاری شادی کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، میں کسی بڑے ہی اچھے گھرانے میں تمہاری شادی کروا دوں گا۔ بختی بہت ہی خوش ہوئی، وہ چودھری سے یہی بات سننا چاہتی تھی۔ سعید کے ساتھ تو وہ کسی قیمت پر شادی کرنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ لاڈلا بیٹا ہونے کی وجہ سے کردار کا پکا نہیں تھا اور اس کی شخصیت بڑی ہی کمزور تھی۔ بختی نے سعید میں کچھ اور خامیاں اور کمزوریاں بھی دیکھ لی تھیں۔ بختی نے چودھری پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ چودھری نے اس کے مطلب کا جواب دیا ہی۔ چودھری صاحب، بختی نے دانشمند بنتے ہوئے کہا، آپ اپنی اور اپنے خاندان کی عزت اور اپنے وقار کو پیش نظر رکھیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ سعید کی شادی جلدی کروا دیں تاکہ اسے خاندان کی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے۔ میرے لیے آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ میں آپ کے گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے رہنے کو تیار ہوں۔ ایک احتیاط کرنا خوش بخت، اس نے کہا، سعید سے ذرا دور دور ہی رہنا اور اس کے ساتھ کوئی بے تکلفی نہ کرنا۔ سعید کی ماں موجود ہے، وہ خود خیال رکھے گی۔ اس نسل کے کسی بھی چودھری کے لیے پرانی بیوی کی موجودگی میں نئی نویلی دلہن لے آنا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا عام رواج ہے کہ عمر کے جس مقام پر اللہ نے چھپر پھاڑ کر دولت پھینک دی یا کوئی اونچا رتبہ مل گیا تو مسلمانوں نے پہلا یہ کام کیا کہ اپنی عمر کو دیکھے بغیر پرانی بیوی کی چھٹی کرا دی اور کم عمر لڑکی کے ساتھ شادی کر لی یا پرانی بیوی کی موجودگی میں ہی نئی بیوی لے آئے۔ اس چودھری نے آواز دے کر سعید کو بلوایا اور اسے کہا کہ اپنی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ ماں بھی آ گئی۔ بختی نے چودھری کی بیوی کو دیکھا اور کچھ دیر تک دیکھتی ہی رہی۔ بے حد موٹی اور بھری ہوئی بوری کی طرح گول مٹول اور قد اونچا، گردن تو اس عورت کی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی اور صوفے پر اس طرح بیٹھی جیسے اپنا وزن سہار نہ سکی ہو۔ اس کی تو جیسے سانسیں ہی پھول گئی تھیں۔ چودھری نے اسے بختی کے متعلق بتایا کہ یہ لڑکی اس کے بیٹے کو موت کے پیٹ سے نکال کر لائی تھی۔ چودھری نے اسے جلندھر تک کے سفر کی وہ ساری داستان سنائی جو بختی نے اسے سنائی تھی۔ سعید پاس بیٹھا تصدیق بھی کرتا جا رہا تھا اور لقمے بھی دے رہا تھا۔ ظاہر ہے جس بیٹے کو باپ اتنا لاڈلا سمجھتا تھا اس بیٹے کی ماں کا تو اور ہی زیادہ برا حال ہوگا۔ وہ تو اس کوشش میں رہتی ہوگی کہ اس کے بیٹے کو سرد گرم ہوا بھی نہ لگی۔ اس انتہائی موٹی چودھرانی کا رد عمل یہ تھا کہ وہ بڑی مشکل سے صوفے سے اٹھی اور بختی کے پاس جا کر اسے اٹھایا، 4 دفعہ بسم اللہ کہی اور بڑی مسرت سے چودھری کی بات قبول کر لی اور کہا کہ وہ بختی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھے گی۔ بختی عقل اور ہوش والی لڑکی تھی، اسے ایک بات کا خیال آ گیا۔ خیال یہ تھا کہ چودھری چودھرانی سے چھپانا چاہتا ہوگا کہ اس نے بختی کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا تھا اور کچھ کاروباری آدمی بختی کو ورغلا کر اس کے پاس لائے تھے۔ چودھری نے بختی کو ایسی کوئی ہدایت نہیں دی تھی کہ وہ چودھرانی کو پتہ نہ چلنے دے، لیکن بختی نے خود ہی سوچ لیا کہ اس راز پر پردہ ڈالے رکھنا ہے۔ بختی نے یہاں اس سے آگے بات سنانے سے پہلے کہا کہ اس کیمپ کی زندگی میں ایک اور کردار داخل ہوا تھا جس کا اس نے ابھی دانستہ ذکر نہیں کیا، آگے چل کر کرے گی، اور یہی ایک کردار تھا جس نے اس کی زندگی میں بڑا اہم رول ادا کیا تھا۔ بختی کو چودھری کے اتنے بڑے گھر میں ایک کمرہ دے دیا گیا تھا اور چودھرانی نے اس کی انگلی میں سونے کی ایک انگوٹھی ڈالی اور کانوں میں جھمکے بھی ڈالے اور سونے کی ایک زنجیر بھی دی۔ یہ انعام تھا جو چودھرانی اسے دے رہی تھی۔ سعید کی 2 شادی شدہ بہنیں تھیں جو لاہور میں ہی تھیں۔ اس نے انہیں اطلاع دے دی کہ ایک مہاجر لڑکی آئی ہے جو سعید کو معذوری کی حالت میں زندہ اور سلامت نکال لائی تھی۔ یہ اطلاع ملتے ہی سعید کی دونوں بہنیں اپنے بچوں اور خاوندوں کے ساتھ پہنچ گئیں۔
انہوں نے آتے ہی بختی کی جو بلائیں لیں ان سے بختی پریشان ہو گئی۔ ان کی اس بے تابی سے پتہ چلتا تھا کہ اپنے بھائی کو وہ کتنا عزیز اور پیارا سمجھتی تھیں۔ انہوں نے بختی کو کچھ نقد رقم دی جو بختی قبول نہیں کر رہی تھی، لیکن انہوں نے زبردستی یہ پیسے بختی کے کمرے میں رکھ دیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں سنانا کوئی ضروری نہیں، بختی نے تو کئی ایک باتیں سنائی تھیں جو میری نظر میں غیر اہم سی ہیں، میں ذرا بڑے واقعات سناؤں گی۔ بختی اس گھر میں رہنے لگی۔ وہ اور کچھ نہیں تو گھر کا کام کاج ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس شاہانہ گھر میں نوکروں اور نوکرانیوں کی کمی نہیں تھی۔ ہانڈی روٹی بھی ایک نوکرانی کرتی تھی۔ بختی نے چودرانی سے کہا کہ کھانے پکانے کا کام وہ کیا کرے گی۔ چودرانی خود بھی یہی چاہتی تھی کہ کم از کم ہانڈی نوکرانی نہ پکایا کرے، لیکن چودرانی کا موٹاپا اس کی ایک معذوری بن گیا تھا، اس لیے مجبوراً نوکرانی نے باورچی خانہ سنبھال رکھا تھا۔ اب بختی نے باورچی خانہ اپنی تحویل میں لے لیا۔ بختی نے پہلے روز ہی دیکھ لیا تھا کہ چودرانی زندہ دل اور خوشگوار طبع عورت ہے۔ اس میں چودرانیوں کی طرح حکم چلانے کی عادت نہیں تھی، ہر بات ہنستے مسکراتے انداز میں کرتی تھی۔ بختی کو یہی ڈر تھا کہ یہ عورت اپنا روب جھاڑتی رہا کرے گی اور بختی کو بڑی احتیاط سے رہنا پڑے گا، لیکن چودرانی نے اسے پہلے روز ہی اپنے ساتھ اس طرح بے تکلف کر لیا جیسے وہ بختی ہی کی عمر کی لڑکی ہو۔ 5-6 دنوں میں چودرانی نے 2-3 مرتبہ بختی سے کہا کہ وہ اس کی شادی جلدی کروا دے گی۔ ایک بار پھر چودرانی نے یہی بات کہی تو بختی نے کہا کہ اسے شادی کی کوئی جلدی نہیں، وہ اسی گھر میں خوش ہے۔ تمہیں نہیں مجھے جلدی ہے، چودرانی نے حسب عادت ہنستے ہوئے کہا۔ تم اتنی خوبصورت ہو اور تم میں کوئی ایسی کشش ہے کہ جس روز چودھری کا دماغ پھر گیا وہ مجھے اٹھا کر باہر پھینکے گا اور تمہارے ساتھ نکاح پڑھوا لے گا۔ چودھری اکیلا تو مجھے نہیں اٹھا سکتا، 7-8 بندے بلا کر اور مجھے اٹھوا کر گھر سے باہر کرے گا۔ بختی کو ایسی ہنسی آئی کہ کچھ دیر ہنستی ہی رہی۔ اچانک بختی کو خیال آیا کہ چودرانی نے یہ بات کہی تو مزاح کے رنگ میں ہے، لیکن چودھری کا کوئی بھروسہ نہیں۔ چودھری نے تو بختی کو شادی کے لیے ہی حاصل کیا تھا، لیکن بات کسی اور رخ چلی گئی اور بختی بال بال بچ گئی۔ بختی نے اس روز اپنے کمرے میں تنہائی میں بھی اس بات پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اب اگر بختی کی شادی کا بندوبست ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ یہ تو ایک خطرہ تھا جسے بختی نے خاصی اہمیت دی، لیکن اسے بھی بڑا خطرہ سعید نے پیدا کر رکھا تھا۔ وہ تو سائے کی طرح بختی کے ساتھ لگ گیا تھا۔ یہ کوئی چند ایک کمروں کی کوٹھی نہیں تھی، بلکہ اس کے بے شمار ہی کمرے تھے۔ بختی کو ایک پہلو میں کمرہ دے دیا گیا تھا، وہاں تو یہ عالم تھا کہ آدمی اس کوٹھی میں گم ہو جاتا تھا۔ بختی اپنے کمرے میں ہوتی تو سعید 1 یا 2 مرتبہ اس کے پاس ضرور جاتا اور کبھی پلنگ پر لیٹ جاتا اور کبھی کمرے میں ٹہلنے لگتا اور پلنگ پر بختی کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتا۔ اس نے بختی کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی پیدا کر لی تھی۔ بختی بچ بچ کر اس کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں کرتی تھی اور اسے ٹالنے میں بختی کے لیے اچھی خاصی دشواری پیدا ہو جاتی تھی۔ بختی کو ڈر یہ لگا ہوا تھا کہ کسی روز چودھری نے یا چودرانی نے سعید کو بختی کے کمرے میں دیکھ لیا تو وہ سارا الزام بختی کے منہ پر تھوپ دیں گے کہ اس نے ان کے بیٹے کو پھانس رکھا ہے۔ بختی کے لیے سب سے بڑا اور پیچیدہ مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ اس گھر سے کسی وجہ سے نکل جاتی تو کہاں جاتی۔ اللہ اللہ کر کے اسے ایک پناہ ملی تھی۔ ایک روز بختی نے سعید کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے سمجھانے لگی کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے اور جہاں اس کی منگنی ہوئی ہے وہاں جلدی شادی کر لے تاکہ اس کی اپنی ذاتی کوئی زندگی بن جائے۔ اس منگنی کو بھول جاؤ، سعید نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا پکا ارادہ کر رکھا ہے۔ بختی نے اس سے پوچھا کہ اس نے اپنے ابو اور امی کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا ہے یا اپنے طور پر ہی فیصلہ کیے بیٹھا ہے؟ سعید نے کہا کہ وہ جس روز چاہے گا ابو امی کو بتا دے گا۔ بختی نے صاف طور پر محسوس کر لیا کہ سعید نہ عقل کی بات سمجھتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ وہ بختی کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا اور بختی جان گئی تھی کہ وہ کیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ کمرے میں ہی نہیں، سعید کا یہ معمول بن گیا تھا کہ بختی باورچی خانے میں ہوتی تو وہاں بھی اس کے پاس جا کھڑا ہوتا اور فضول باتیں شروع کر دیتا تھا۔ 3-4 مرتبہ یوں بھی ہوا کہ ماں نے اسے آواز دے کر بلوایا۔ بختی سمجھ گئی کہ اس کی ماں سعید کا بختی کے پاس یوں کھڑے رہنا اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ ایک روز سعید دن کے پچھلے پہر بختی کے کمرے میں گیا۔
بختی کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ یوں کھل گئی جیسے اسے کسی نے جگایا ہو۔ اس نے دیکھا سعید اس کے پاس پلنگ پر لیٹ گیا تھا اور اس کی بازو کھینچ رہا تھا۔ بختی کود کر پلنگ سے اٹھی اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے غصے کی حالت میں سعید سے کہا کہ وہ اس کے پلنگ سے اٹھ جائے اور آئندہ ایسی بیہودہ حرکت نہ کرے۔ بختی نے غصہ تو جھاڑ دیا تھا، لیکن اس کا دل اس گھبراہٹ کے شکنجے میں آ گیا کہ سعید نے غصے کا جواب غصے سے دیا تو یہ بختی کے لیے ٹھیک نہ ہوگا۔ لیکن سعید بے وقوف بھی تھا اور ڈھیٹ بھی۔ وہ ہنس پڑا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بختی نے اپنا انداز بدل کر نرم کر لیا اور اسے سمجھانے بیٹھ گئی، لیکن سعید کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بختی نے سوچا کہ وہ کمرے میں رہی تو سعید زیادہ بے ہودگی پر اتر آئے گا۔ وہ بہانہ کر کے باورچی خانے میں گئی اور پھر اس کی ماں کے پاس جا بیٹھی۔ بختی کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا کہ وہ سعید کی ماں کو بتائے یا نہ بتائے۔ بار بار یہی خیال ذہن میں آتا تھا کہ نہ بتایا تو کسی بھی وقت چودرانی سعید کو بختی کے ساتھ قابل اعتراض حرکتیں کرتے دیکھ سکتی ہے اور اس کا نتیجہ بختی کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسے ڈر تو یہ تھا کہ اتنے بڑے چودھری اپنے بیٹے کو بے قصور اور معصوم ہی کہیں گے، حالانکہ چودھری نے خود بختی سے کہا تھا کہ اس کے بیٹے سے دور ہی رہے۔ بختی نے سعید کی ماں کے ساتھ سعید کی شادی بھی چھیڑ دی۔ چودھرانی نے کہا کہ وہ شادی جلدی کرنا چاہتی ہے، لیکن لڑکی والوں کی طرف سے کچھ دیر ہو رہی ہے۔ خالہ جان، بختی نے چودھرانی سے کہا، کیا آپ نے سعید سے کبھی پوچھا بھی ہے یا نہیں کہ اسے وہ لڑکی پسند ہے جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہے؟ معلوم ہوتا ہے سعید نے تمہارے ساتھ اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے۔ اس نے کہا، میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تمہارے کمرے میں گھسا رہتا ہے اور تم باورچی خانے میں ہوتی ہو تو وہاں جا پہنچتا ہے۔ اگر کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دو۔ یہ لڑکا دراصل لاڈ اور پیار سے کچھ بگڑ گیا ہے۔ بختی نے ہمیں سنایا کہ چودھرانی کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے اسے بختی پر شک تھا کہ بختی سعید کو اپنے ساتھ شادی کرانے کے لیے گھیر رہی ہے۔ خالہ جان، بختی نے کہا، کوئی بات ہی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے، لیکن ڈرتی ہوں کہ آپ یہ نہ شک کر بیٹھیں کہ میں آپ کے بیٹے پر الزام لگا رہی ہوں۔ چودھرانی نے بختی کی پوری بات سنے بغیر اسے یقین دلایا کہ وہ ایسا شک ہرگز نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنے بیٹے کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہے کہ شادی کے معاملے میں اس کا ارادہ اور خیال کیا ہے۔ مجھے اس کا ارادہ اور خیال ٹھیک نظر نہیں آتا خالہ جان، بختی نے کہا۔ آپ نے ٹھیک کہا ہی کہ وہ ہر وقت میرے کمرے میں گھسا رہتا ہے اور باورچی خانے میں میرے پاس آن کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے پلنگ پر لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی۔ کسی کے ہلانے پر میں جاگ اٹھی تو دیکھا سعید میرے پاس لیٹا میرا بازو کھینچ رہا ہے۔ میں تو خالہ جان گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے سمجھانے لگی کہ تم فوراً شادی کر لو، منگنی تو تمہاری ہو ہی چکی ہے۔ یقین کریں خالہ جان، اس نے کہا کہ وہ اس جگہ شادی نہیں کرے گا جہاں اس کی منگنی ہوئی ہے، بلکہ وہ مجھے شادی کے لیے رضامند کر رہا ہے، اور میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی سطح کا خیال رکھے اور وہیں شادی کرے جہاں امی ابو نے منگنی کروائی ہے۔ لیکن وہ تو بات سنتا ہی نہیں اور میرے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ چودھری صاحب نے تو مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سعید سے دور دور رہنا۔ میں تو دور دور ہی رہتی ہوں۔ خالہ جان، سعید کو اپنے کمرے میں آنے سے تو نہیں روک سکتی۔ میں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میں شکایت نہیں کر رہی، بلکہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ منگنی اور شادی کے معاملے میں سعید کا خیال کیا ہے۔ بختی نے یہ بات تو کہہ دی تھی، لیکن ڈر گئی کہ چودھرانی کو اچھی نہیں لگی ہوگی کہ اس کے بیٹے کے خلاف بات کی گئی ہے۔ چودھرانی کچھ دیر خاموش رہی۔ یہ چند سیکنڈ بختی کے لیے بڑی ہی پریشانی کا وقت تھا۔ آخر چودھرانی نے بات کی تو بختی کو تسلی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی ایسی حرکتوں سے بڑی اچھی طرح واقف ہے۔ اس کو بختی کی یہ بات بھی اچھی لگی کہ بختی سعید کے ساتھ چڑھ جانے کے بجائے اسے سمجھاتی ہے اور اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے بختی پر کوئی شک نہیں۔ چودھرانی اور چودھری کے لیے منگنی اور شادی کے متعلق ان کے بیٹے کا یہ رویہ پریشان کن تھا۔ بختی کو یہ بھی پتہ چلا کہ سعید نے یہ منگنی ہنسی خوشی کروا لی تھی، اور ایک دو مرتبہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی شادی جلدی کر دی جائے، لیکن بختی کو دیکھ کر اس کا ارادہ ہی بدل گیا۔ 3-4 دنوں بعد چودھری کے گھر میں کھینچاؤ سا پیدا ہو گیا۔ سب سے پہلے تو یوں ہوا کہ سعید بختی کے کمرے میں گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا اس نے اس کی ابو امی کو بتایا ہے کہ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا جہاں اس کی منگنی طے ہوئی ہے، اور پھر اس نے بختی پر غصہ جھاڑا کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ بختی کے کمرے میں آتا جاتا رہتا ہے۔
بختی کو تو جیسے کم بختی آ گئی، وہ سعید کے ماں باپ کو مزید شکایت کرنے سے گھبراتی تھی، اور سعید کو مطمئن کرنا بھی اس کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال بختی نے سعید کی جو کمزوریاں دیکھ لی تھیں انہیں عقل مندی سے استعمال کیا، اور اسے یہ تاثر دیا کہ اس کی امی ابو اس کی شادی وہیں کروانا چاہتے ہیں جہاں اس کی منگنی ہوئی ہے، اور انہیں شک ہو گیا ہے کہ سعید بختی کو چاہتا ہے۔ اس سے بختی کو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سعید کو اس پر غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اس غصے کا رخ سعید نے اپنی امی اور ابو کی طرف کر دیا۔ وہی چودھری جو دوسروں کے لیے بڑا جابر شخص بنا رہتا تھا، اپنے بیٹے کے سامنے ریت کے ڈھیر بن گیا۔ بیٹے کو اپنے ماں باپ کی اس کمزوری کا پوری طرح احساس تھا، اور اسے وہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ چودھری اور چودھرانی نے آخر اسے یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ ابھی تو لڑکی والے خود کہہ رہے ہیں کہ شادی ذرا دیر سے کریں گے، تھوڑا عرصہ گزرنے دو تو اسی کو بہانہ بنا کر منگنی توڑ دیں گے۔ یہ بات سن کر سعید ٹھنڈا پڑ گیا، حالانکہ چودھری اور چودھرانی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ کسی قیمت پر یہ منگنی توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ سعید اس وقت تو مطمئن ہو گیا، لیکن چودھری اور چودھرانی کا سکون اور اطمینان تباہ ہو گیا۔ بختی کو پتہ چلا کہ جہاں منگنی کی گئی ہے وہ لوگ بڑی اونچی حیثیت والے ہیں، اور ان کے ساتھ رشتہ داری کر کے چودھری کی حیثیت بھی زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ منگنی توڑنا کوئی آسان بات بھی نہیں ہوتی، اور یہ کوئی عزت والی بات بھی نہیں سمجھی جاتی۔ چودھری اور چودھرانی تو اس پر بھی خوش تھی کہ ان کے اس بگڑے ہوئے بیٹے کو لڑکی والوں نے قبول کر لیا تھا۔ یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ سعید اخلاقی لحاظ سے بھی ٹھیک لڑکا تھا۔ اپنے ماں باپ کا فیصلہ سن کر سعید بہت ہی خوش ہوا اور اپنی ڈگر پر چل پڑا۔ اس نے چودھری اور چودھرانی سے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ بختی کے ساتھ شادی کرے گا۔ بختی کے لیے یہ مشکل پیدا ہو گئی کہ وہ اب سعید کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اپنی منگیتر کے ساتھ شادی کرے۔ وہ تو اسے ماں باپ کا فیصلہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کی شادی بختی کے ساتھ ہوگی۔ اب غور فرمائیں کہ بڑے بڑے جابر اور دانشمند آدمی حالات کے ہاتھوں اس قدر مجبور اور بے بس ہو جاتے ہیں کہ وہ تنکوں کے سہارے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ چودھرانی کو کسی سیانے نے کہا کہ داتا دربار میں پلاؤ کی 3 دیگوں کا صدقہ دیں اور وہاں اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ وہ ان کا فیصلہ مان لے۔ چودھرانی نے یہ چودھری کو بتایا، اور اگلے ہی روز دونوں میاں بیوی 3 دیگیں پلاؤ پکوا کر داتا دربار آئے اور دعا بھی کی۔ 2-3 دنوں بعد چودھرانی کو ہی کسی نے ایک بزرگ شاہ جی کا ایڈریس دیا گیا اور کہا کہ ان کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بیان کریں۔ چودھرانی بختی کو ساتھ لے کر گئی۔ وہ بزرگ مل گیا اور چودھرانی نے اسے اپنا مسئلہ سنایا، یہ بھی بتایا کہ اس کا بیٹا اس لڑکی یعنی بختی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یہ لڑکی اس وجہ سے بہت پریشان ہے کہ یہ بھی چاہتی ہے کہ لڑکا وہیں شادی کرے جہاں اس کی منگنی ہوئی ہے۔ اس بزرگ شاہ نے 2 تعویذ دیے اور 7 کاغذوں پر کچھ لکھ کر ان کی بتیاں بنائیں اور چودھرانی کو دے کر کہا کہ انہیں کس طرح استعمال کرنا ہے۔ چودھرانی نے اسے 50 روپے دیے۔ اس وقت کے 50 روپے آج کے 500 روپیوں کے برابر تھے۔ اگلے 7 روز چودھرانی ہر رات ایک بتی جلا کر کوٹھی کے اندر دھواں پھیلاتی رہی۔ ایک تعویذ سعید کے پلنگ کے نیچے پائے کے نیچے رکھ دیا، اور دوسرا تعویذ ایک بوتل میں ڈال کر اس میں پانی ڈالا جو صبح شام سعید کو بغیر بتائے پلایا جاتا تھا۔ کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور چودھرانی کو کسی نے قصور کا کوئی عامل بتایا، اور وہ بختی کو ساتھ لے کر وہاں جا پہنچی اور اپنا رونا رو دیا تھا۔ اس عامل نے بھی تعویذ وغیرہ دیے اور بختی سے 50 روپے وصول کر لیے۔ ایک روز سعید گھر نہیں تھا۔ چودھری اور چودھرانی نے بختی کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑے پیار سے بات کی۔ بات یہ تھی کہ بختی جب سعید کے سامنے نہیں تھی تو وہ اس منگنی پر بہت خوش تھا، اب بختی اس کے سامنے آ گئی ہے تو وہ پھر منگنی سے بگڑ گیا ہے۔ بختی نے یہ بات سنی تو بولی کہ اس نے خود بھی دیکھا ہے، اب سعید یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ منگنی منسوخ ہو جائے گی اور اس کی شادی بختی کے ساتھ ہوگی۔ یہ سوچ کر اب وہ بختی کے کمرے میں پہلے سے زیادہ رہتا تھا۔ بختی نے صاف طور پر چودھری اور چودھرانی کو بتا دیا کہ سعید اس کے ساتھ ناروا حرکتیں بھی کرنے لگا ہے اور اسے پیسے بھی پیش کرتا ہے جو بختی قبول نہیں کرتی۔ بختی بیٹا، چودھری نے کہا، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہیں اپنے گھر سے نکال رہے ہیں تو میں ایک تجویز پیش کروں۔ ہمارے ایک ملنے والے لوگ ہیں، ان کے رہن سہن کا معیار یہی سمجھو جو ہمارا ہے، وہ بھی چودھری کہلاتے ہیں۔ چودھرانی مفلوج پڑی ہے، گھر میں نوکر چاکر تو ہیں، لیکن چودھرانی چاہتی ہے کہ اسے کوئی پڑھی لکھی خاتون مل جائے جو اس کی اور گھر کی دیکھ بھال کرتی رہے۔
ہم دونوں نے اس کے ساتھ بات پکی کر لی ہے اور تمہارے متعلق بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم تمہیں اس کے پاس بھیج دیں۔ چودھری نے بختی کو بتایا کہ وہاں کام کیا ہوگا اور یہ بھی بتایا کہ اس کی حیثیت ایک عام قسم کی نوکرانی سی نہیں ہوگی، اسی کوٹھی میں الگ کمرہ ہوگا اور اچھی خاصی تنخواہ ملے گی، اور اس کا کام کاج بھی نوکر نوکرانیاں کریں گی۔ چودھری نے بختی کو یہ بھی بتایا کہ اس نے اس مفلوج چودرانی کو، اس کے خاوند کو، اس کے گھر کے ہر فرد کو بختی کے متعلق ہر ایک بات بتا دی ہے، اور خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ بختی کسی غریب گھرانے کی لڑکی نہیں بلکہ ایک پروقار اور معزز گھرانے کی بیٹی ہے اور اکیلی رہ گئی ہے۔ بختی کے اخلاق اور دیگر اچھی عادات کے متعلق بھی انہیں بتا دیا گیا تھا۔ پھر چودھری نے بختی سے کہا کہ اس کی شادی کی ذمہ داری وہ خود لے رہا ہے اور کوئی اچھا گھرانہ ملتے ہی اس کی شادی کرا دی جائے گی۔ بختی نے یہ بات فوراً قبول کر لی۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ چودھری اور چودرانی اپنے بیٹے کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے یہ انتظام کر رہے ہیں، لیکن بختی اس لیے زیادہ خوش تھی کہ وہ سعید سے دور جا رہی ہے۔ وہ ڈرتی تھی کہ سعید کسی بھی وقت اس کے خلاف کوئی غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے۔